والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ صفحہ نمبر 216 سورہ یوسف، سورہ نمبر 12 آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودخل، اور داخل ہوئے، معہو، ان کے ساتھ، سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، السجن، قید خانے میں، فتیان، دو جوان۔ فتح عام طور پہ خادم کو بھی بولتے ہیں، غلام کو بھی بولتے ہیں، جوان کو بھی بولتے ہیں۔ قال احدہما، ان دونوں میں سے ایک نے کہا، انی ارانی، بے شک میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، یعنی خواب میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، اعصر خمرا، میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا، انی ارانی، بے شک میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، احمل، میں اٹھائے ہوئے ہوں، فوق رأسی، اپنے سر کے اوپر، خبزا، روٹیاں، تأکل الطیر، کھاتے ہیں پرندے منہ اس سے، یعنی میں سر پہ روٹیاں اٹھائی ہوں اور پرندے آ کے ان کو کھا رہے۔ نبئنا، ہمیں بتلائیے، بتأویلہ، اس کی تعبیر، انا نراک، بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں، من المحسنین، احسان کرنے والوں میں سے۔ قال، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا، لا یأتیکما طعام، نہیں آئے گا تمہارے پاس کھانا، ترزقان ہی، جو تمہیں دیا جاتا ہے، الا، مگر، نبأتکما، میں تم دونوں کو بتلا دوں گا، بتأویلہ، اس کی تعبیر، قبل ان یأتیکما، پہلے اس کے، اس کھانے کے آنے سے پہلے، یعنی تم دونوں کے پاس اس کھانے کے آنے سے پہلے میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ ذالکما، یعنی یہ جو خواب کی تعبیر ہے، مما، ان میں سے، ان چیزوں میں سے ہے، علمنی ربی، جو میرے رب نے مجھے سکھلائی، انی ترکت، بے شک میں نے چھوڑ دیا، ملت قوم، لوگوں کی ملت کو، دین کو، لا یؤمنون، جو نہیں ایمان لاتے اللہ پر، وہم، اور وہ، بالآخرت، آخرت کے، ہم کافرون، انکار کرنے والے ہیں۔ واتبعت، اور میں نے پیروی کی، میں پیروی کرتا ہوں، ملت آبائی، اپنے باپ دادا کی ملت کی، دین کی، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سلام اللہ علیہم، ان کی۔ ما کان لنا، نہیں ہے ہمارے لیے، یہ جائز شیء نشان نہیں ہمارے لیے، ان نشرک، یہ کہ ہم شریک ٹھہرائیں، باللہ، اللہ کے ساتھ، من شیء، کچھ بھی، ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کے فضل میں سے ہے جو ہم پر، یہ ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہے، وعلی الناس، اور لوگوں پر بھی، ولکن، اور لیکن، اکثر الناس لا یشکرون، اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اب صحیح آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، سیدنا یوسف علیہ السلام کے اوپر یہ بات واضح ہو گئی کہ اب انہیں جیل میں قید کیا جائے گا، قید خانے کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور خود انہوں نے دعا بھی فرمائی تھی کہ اللہ، یہ جو عورتوں کی تدبیر، مکر و فریب ہے، اس فریب سے مجھے بچا لے، اس سے زیادہ مجھے پسند ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں لیکن عورتوں کے فریب سے بچ جاؤں۔ تو اب جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو جیل میں انہوں نے، اب یہ بات واضح کہ لیسجننہ حتی حین، وہ ایک وقت تک ضرور قید کیے جائیں گے، تو ان کے ساتھ دو جوان اور بھی اتفاقی طور پر اس وقت کسی جرم کے اندر ان کو بھی قید کیا گیا۔ تو یہاں پر نا بعض قصہ گو جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو لے کر جا رہے تھے جیل کی طرف، تو ان کو گدھے کے اوپر بٹھا دیا اور منہ کو کالا کر دیا، معاذ اللہ، ڈھولک بجائی، طبلے بجائے، اور جو ہے وہ ندا لگا دی۔ یہ بات سنداً ثابت نہیں ہے، صحیح سند کے ساتھ ایسی بات ثابت نہیں ہے۔ تو بس یہی قرآن نے یہی بیان کیا، بس ان کو جیل کے اندر جو ہے وہ انہوں نے ڈال دیا، لیکن وہ جانتا تھا، جیل میں قید کرنے والا بھی جانتا ہے کہ یوسف پاک باز ہے، جرم نہیں ہے۔ وہ تو خرید کر جب لایا تھا اور اپنا
کہا تھا اپنا بیٹا بناؤں گا، اور اسے یہ بھی پتا تھا میری بیوی قصوروار ہے، لیکن پھر بھی جیل کے اندر ڈال دیا بیوی کے ہاتھوں مجبور ہو کر۔ تو ان کے ساتھ نا 2 جوان اور بھی جیل کے اندر قید کیے گئے، اس قید خانے کے اندر۔ تو ان دونوں میں سے ان دونوں قیدیوں کو خواب آئے۔ اب یوسف علیہ السلام قید خانے کے اندر سب سے ممتاز حیثیت حاصل کر چکے تھے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ کے پیغمبر تھے، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی بول چال، یہ ساری چیزیں جو ہیں باقی لوگوں سے اعلیٰ تھی، ممتاز تھی، اور آپ احسان کرنے والے تھے۔ احسان یہ ہوتا ہے انسان بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع کے دوسروں کی خدمت کرے، دوسروں کے کام آئے۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی، آپ سیدہ خدیجہ کے پاس آئے تو سیدہ نے کیا فرمایا تھا؟ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ صلہ رحمی کرنے والے، آپ کما کر لوگوں کو دینے والے، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے، مہمان نواز ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو انبیاء محسنین ہوتے، احسان کرنے والے ہوتے، بغیر کسی بدلے کے، بغیر کسی طمع کے، بغیر کسی لالچ کے لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں نے وجہ بھی بتلائی کہ یہ خواب کی تعبیر ہم آپ سے کیوں پوچھ رہے ہیں، اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم دیکھ رہے ہیں آپ احسان کرنے والے ہیں۔ اور ظاہر ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کے عزت اور وقار سب سے زیادہ ممتاز ہے، اخلاق کردار بھی، تو سب سے بہترین آدمی جو ان کو نظر آیا جیل قید کے اندر وہ سیدنا یوسف علیہ السلام ہے، اس لیے اپنی خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے ان کے پاس لے آگئے۔ اور تعبیر میں اللہ نے انہیں خاص ملکہ عطا فرمایا، علم عطا فرمایا خواب کی تعبیر کا۔ تو ان دونوں نے میں سے ایک نے خواب دیکھی کہ میں نچوڑ کے انگور وغیرہ نچوڑ کے شراب بنا رہا ہوں اپنے مالک کے لیے، بادشاہ کے لیے، یہ ایک خواب ہے۔ دوسرے کو خواب یہ آئی کہ میں اپنے سر پہ روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے آ کر ان روٹیوں کو کھا رہے ہیں۔ تو ان کی تعبیر ہمیں بتلا دیجئے، کیونکہ آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں بڑے احسان کرنے والے ہیں، سب سے اچھے، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیں۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا، معلوم اس سے یہی ہوتا ہے کہ کھانے کا وقت قریب تھا، جس وقت قیدیوں کو کھانا دیا جاتا ہے، اس لیے سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں اس کی تعبیر بتلاتا ہوں، تمہارا کھانا آنے سے پہلے پہلے میں اس کی تعبیر بتلا دوں گا۔ جو تمہیں کھانا ملتا ہے یہاں قید خانے کے اندر، وہ جب آئے گا اس سے پہلے پہلے ہی میں تمہیں تعبیر بتلا دوں گا، تعبیر بتلا دوں گا۔ اور پھر وضاحت بھی کر دی کہ یہ تعبیر کا علم اللہ نے مجھے دیا ہے، ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي، یہ میرے رب نے مجھے علم دیا ہے تعبیر و رؤیا کا۔ ایسا نہیں کوئی غیب دانی کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ میرے رب نے مجھے سکھلایا ہے۔ پھر اب توحید کی دعوت شروع کر دی۔ اب ظاہر بات ہے انہوں نے آپ سے خواب پوچھا، اب تعبیر سننے کے لیے بے چین ہے، آپ کی ہر بات وہ سنیں گے۔ تو اس لیے وہاں پر سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کی خواب کی تعبیر تو بیان کی، لیکن خواب کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے جو بنیادی اور ضروری چیز تھی اس کو بیان کر دیا۔ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی توجہ خاص چیز کی طرف دلائی جا سکے۔ ایک تو ان میں سے مرنے والا تھا اور ایک رہا ہونے والا تھا، وہ تعبیر آگے آئے گی۔ تو رہا ہونے والا بھی سیدنا یوسف علیہ السلام سے چلا جائے گا، یہ قید کے اندر رہیں گے، موقع نہیں شاید نہ ملے اس کو دوبارہ دعوت دینے کا۔ اور جو مرنے والا ہے اس کے لیے سب سے قیمتی اثاثہ ہی یہی ہے کہ مرنے سے پہلے کیا کر لے، توحید کو اپنا لے، اپنی آخرت کو سنوار لے۔ تو بنیادی بات وہاں پر انہوں نے بیان کر دی، یہ نہیں ڈائریکٹ پوچھا فوراً بتا دیا، نہیں، پہلے کہا انی ترکت ملت قوم، میں اس قوم ان لوگوں کے دین کو چھوڑ چکا ہوں، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے بھی انکاری ہیں۔ جن لوگوں کا اللہ پر، رب پر ایمان نہیں، آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہے، ان لوگوں کے دین کو، ملت کو میں نے چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ ان کی اتباع اور پیروی نہیں کرنی، لوگوں کی اکثریت کو نہیں دیکھنا، ماحول اور معاشرے، سوسائٹی کو نہیں دیکھنا کہ یہ کیا کر رہی ہے،
یہ ماحول کیسا ہے، لوگ کیسے ہیں، اکثریت کیسی ہے؟ کہا واتبعت ملت آبائی، میں پیروی کرتا ہوں اس دین کی، اس ملت کی جو میرے باپ دادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے، سیدنا اسحاق علیہ السلام کا ہے، سیدنا یعقوب علیہ السلام کا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے باپ ہیں یعقوب، وہ بھی پیغمبر۔ یعقوب علیہ السلام کے والد ہیں اسحاق، وہ بھی اللہ کے نبی۔ اسحاق علیہ السلام کے والد ہیں ابراہیم، وہ بھی امام الموحدین، ان کے والد تھے حضرت اسحاق کے۔ تو آپ علیہ السلام کا والد بھی، دادا بھی، پردادا بھی اللہ کا رسول ہے، نبی ہے۔ تو کہا میں ان کی ملت کی اتباع کرتا ہوں، اور یہ انبیاء کی جو ملت ہے، ملت ابراہیمی ہے، سب سے خاص پوائنٹ اس کا کیا ہے؟ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ایسا نہیں کہا کہ پہلے میٹھی میٹھی باتیں کر لیں، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا، تھو تھو، ایسا نہیں کہا کہ پہلے کوئی ایسی بات کرے کہ لوگوں کو قریب کرے۔ یہ ہمارے لوگوں کا اپنا ذہن ہے، تھوڑی سی جگتیں سنا دی، تھوڑا سا ہنسا لیا، تھوڑا سا کوئی قصہ واقعہ بیان کر لیا، اور اصل بات نہیں بتلائی۔ کیوں؟ لوگ قریب ہو رہے ہیں، لوگوں کی تعداد بڑھاؤ، مجمع میں اضافہ کرو، اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ لوگوں کا کردار، ان کا عقائد، ان کے نظریات کو سنوارنا ہے، بنیادی بات ان کو بتلانی ہے۔ ہمارے واعظین کا اللہ ماشاءاللہ اکثریت کا یہ حال ہوتا جا رہا ہے کہ وہ جگتیں، ہنسانا، کبھی رلانا، کبھی واقعات، تاکہ لوگ دلچسپی سے کانوں کی لذت کے لیے سنیں، اصل مقصد علم اور اپنی اصلاح اس سے نہیں کر پاتے۔ اصلاح والی بات ہی اتنی نہیں ہوتی، اس میں 2 گھنٹے کی تقریر میں کوئی بات ایسی نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر انہوں نے یہ نہیں کہا قریب کرنے کے لیے پہلے تعبیر بیان کرو، پھر کوئی ادھر ادھر کی بات کروں تاکہ لوگ دلچسپی لیں مجھ میں۔ ڈائریکٹ بتا دیا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ اور دعوت میں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ دعوت میں ایسی بات کرنا کہ جس میں شرک کی تردید نہ ہو، یہ حقیقت میں دعوت توحید ہے ہی نہیں۔ ہمارے بعض لوگ کلمے کی دعوت لے کر نکلتے ہیں کہ کلمے کی دعوت دے رہے ہیں، وہ لوگوں کو کہتے ہیں اللہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، حاکم بھی ہے، زمین بھی اس نے بنائی ہے، آسمان بھی اس نے بنایا ہے، ہواؤں کو چلانے والا، رخ موڑنے والا وہی ہے، سب کچھ اسی نے کیا ہے۔ بس اتنی سی بات کر دیتے ہیں کچھ، حالانکہ جب بنیادی بات ہم کرتے لا الہ الا اللہ کی، تو اس میں پہلے کیا ہے؟ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو دعوت کیا ہونی چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں، عبادت کے لائق نہیں، دعا مناجات کے لائق نہیں، نظر نیاز کے لائق نہیں۔ عبادات ہوں گی، مناجات ہوں گی، گڑ گڑایا جائے گا تو اللہ کے سامنے، سجدہ کیا جائے گا تو اللہ کے سامنے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہستی بگڑی بنانے والی نہیں ہے، کوئی رزاق نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے، کوئی اولاد کے ساتھ جھولی بھرنے والا نہیں ہے، کوئی رزق کا مالک نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا رب کے ساتھ نہ اس کی عبادت میں شریک ہے، نہ اس کی ذات میں شریک ہے، نہ اس کی صفات میں شریک ہے، نہ زمین و آسمان کی تخلیق میں، نہ ہی تدبیر کرنے میں امور کی اس کے ساتھ کوئی شریک ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے۔ تو کہا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے یہ ہے ہی نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ یہ انبیاء کی دعوت کا بنیادی نقطہ نگاہ ہوتا ہے، نقطہ نظر ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہوئے سب سے پہلے شرک کی تردید کرتے ہیں کہ شرک نہیں کرنی ہم نے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اور یہ شرک نہ کرنا اور توحید پر قائم رہنا، ذالک من فضل اللہ علینا، یہ ہمارے اوپر اللہ کے فضل میں سے ہے، جو اللہ نے ہمارے اوپر فضل کیے، احسانات کیے، اس میں سے ہے۔ وعلی الناس، اور لوگوں کے اوپر بھی، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اس کے بعد اور بھی انہوں نے توحید کی دعوت دی، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں۔ سبحان اللہ۔